سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا اچھا سلام ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ رب تعالیٰ آپ سب کو ہر کام آسان طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا۔ آج کی نشست میں آپ کو ایک جانور کی انتہائی دلچسپ کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یقیناً اس کہانی کے انجام پر آپ کو بھی قدرے افسردگی کا احساس ضرور ہوگا۔ اپنے بچپن اور لڑکپن کا کچھ حصہ مجھے اپنے گاؤں میں گزارنے کا موقع ملا۔ فیصل آباد میں ستیانہ روڈ پر واقع 71 چک میں میرا ننھیال ہے۔ ماموں کے فارم میں کئی بھینسیں ہوا کرتی تھیں۔ بھورے رنگ کی ایک بھینس مجھے پسند آ گئی۔ میں نے ماموں سے کہا، آپ کے پاس اتنی ساری بھینسیں ہیں، ان میں یہ بھینس آپ مجھے دے دیں، میں اسے چارہ ڈالا کروں گا اور اس کا دودھ پیا کروں گا۔ ماموں نے فوراً کہا، لے جا پتر، آج سے یہ تیری ہوئی۔ امی نے مخالفت کی اور بھائی کو سمجھایا، یہ تو ناسمجھ بچہ ہے، شہر میں بھینس رکھنا خاصی ذمہ داری اور محنت کا کام ہے۔ مگر میری ضد جیت گئی اور اس طرح میں بھینس لے کر اپنے شہر آ گیا۔ میں نے بھینس کا نام رنگ کی مناسبت سے بھوری رکھ دیا۔ اب سب اسے بھوری کے نام سے پکارنے لگے۔ میں نے امی سے کہا کہ دودھ میں نکالوں گا۔ اس طرح دودھ دوہنے کا کام میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ چارہ بھی میں ہی ڈالتا تھا۔ شوق میں کئی مہینے تک یہ سارا کام میں کرتا رہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صبح سویرے میں اٹھتا تھا اور ہر روز بالٹی بھر دودھ نکال کر بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا میری امی کو خدشہ تھا۔ آہستہ آہستہ بھینس کے سارے کاموں سے میرا دل اکتانے لگا اور میں نے صبح سویرے اٹھ کر بھینس کے سارے کام کاج کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا جی نے مجھے بہت ڈانٹا۔ امی سے کہا کہ بھینس کو واپس گاؤں بھجوا دو۔ امی نے کہا، یہ صحیح نہیں لگتا کہ بھینس واپس گاؤں جائے، چلو میں یہ کام خود کر لوں گی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ شدید سردیوں کے دن تھے اور میں ایک بھورے رنگ کا کمبل اوڑھ کر بھینس کا دودھ نکالا کرتا تھا۔ اگلی صبح ہوا یہ کہ امی نے مجھے سوتے ہوئے جگا دیا۔ بیٹا اٹھ، بھینس نہیں مل رہی۔ ایک بار جانور کسی کے ہاتھ کو پہچان لے تو پھر دوسرے بندے کو قریب نہیں آنے دیتا۔ تو صرف اتنا کر کہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جا، باقی کام میں خود کر لوں گی۔ میں نے بڑا برا منہ بنایا، کیا مصیبت ہے، نیند خراب کر دی۔ خیر میں اپنا براؤن کمبل اوڑھ کر بھوری کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بھوری مجھے دیکھ کر مطمئن ہو گئی اور اس طرح یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ خیر پھر ہم نے ایک تجربہ اور کیا کہ جس سے بھوری کا دودھ حاصل کیا جا سکتا ہو۔ میرا براؤن کمبل امی نے اوڑھا اور بھوری کے پاس گئیں۔ بھوری نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور یوں دودھ دوہنے کا کام امی کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب یہ معمول بن گیا کہ میرا براؤن کمبل اوڑھ کر امی آسانی سے بھوری کا دودھ دوہ لیا کرتی تھی۔ مگر ابا جی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھوری واپس گاؤں جائے گی۔ انہوں نے ماموں سے کہا کہ بھائی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بھانجے کی خواہش پوری کی، مگر اب اس کا شوق ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ بھینس واپس منگوا لیں۔ اس طرح ماموں کا مزارہ آ کے بھینس گاؤں لے گیا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا، مگر اگلے ہی دن ماموں گھر آئے۔ بھائی صاحب، بڑا مسئلہ بن گیا ہے، بھینس بھپر گئی ہے، کسی کو قریب بھی نہیں پٹکنے دیتی۔ ہم نے وہی کام کیا جو اس سے پہلے امی نے کیا تھا۔ میرا براؤن کمبل ماموں کے حوالے کر دیا گیا۔ خبر یہ ملی کہ اس طرح بھوری نے دودھ دوہنے میں مزاحمت نہیں کی۔ چند دن یوں ہی گزرے۔ بھوری نے ایک دو دن بعد دودھ دوہنے پر پھر شدید ہنگامہ برپا کیا اور دو مزاروں کو خاصا زخمی کر دیا۔
پھر اس نے دودھ دینا ہی بند کر دیا۔ 2 ہفتے بعد وہ بیمار پڑ گئی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ خدا جانے اسے کیا مرض لاحق ہوا تھا کہ جس کا علاج کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کر سکا، اور 2 ماہ کے بعد ایک صبح اس نے دم توڑ دیا۔ میں اس کی موت کی خبر سن کر بہت رویا تھا۔ اس کی موت کا مجھے جو صدمہ ہوا تھا، یقین جانیے اس کا احساس آج تک میرے وجود میں ایک افسردگی کی صورت میں باقی ہے۔ مجھے معلوم ہے محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، اور جانوروں کے اندر پائے جانے والے انسیت اور محبت کے احساسات کی بہت سی داستانیں ہمارے ہاں موجود بھی ہیں۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے جذبات و احساسات اور عقل و شعور کی دولت بھی انسان کو عطا فرمائی ہے۔ انسان بہرحال اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے جانوروں سے ممتاز مقام رکھتا ہے۔ بس آج کی نشست میں اتنا ہی۔ جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ آسودگی میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کر لیا جائے۔ شکر گزاری آدمی کو اللہ کے قریب رکھتی ہے۔